بڑا اہم سوال، مالی طور پر اگر 4-5 بھائی ہوں تو سارے مستحکم نہیں ہوتے، کوئی زیادہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز دیا، کسی کو کم نواز دیا۔ اب اس حوالے سے ہمیں ضابطہ بیان فرمائیے کہ شریعت ہمیں کیا ضابطہ دیتی ہے، کس حد تک مالدار بھائی دوسرے کی ضروریات کا کفیل ہونا چاہیے، یا کیا حدود اور قیود ہیں، یہ بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو رہی ہے خونی رشتے کی۔ جی، قرآن کریم تو ایمان والوں کے لیے جب یہ کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو دوسروں کی ضرورت پر تڑپ پڑیں وہ اپنے کمزور بھائیوں کو اٹھانے کی طرف فکر نہ کریں، تو ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل نقطہ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خونی رشتے کے ساتھ ایک دینی اخوت قائم کی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو خونی اخوت ہے، سگے بھائی ہیں، لیکن اسلام نے کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جو بھائی بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں بھی ایک ایک کو کر کے بھائی بنایا، جی، پھر آپ نے مواخات قائم کی مدینہ منورہ میں۔ اب اس مواخات کے اگر مناظر امت کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسے بھائی تھے، واہ واہ واہ، جب کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والی اخوت کا یہ عالم ہے کہ بھائی کہتا ہے یہ میرے 2 باغ، ایک تیرا ایک میرا، یہ میرے 2 گھر، ایک تیرا ایک میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ان پر نظر ڈالو، جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، وہ اس سے تم نکاح کر لو۔ تو جہاں اسلام نے اس بات کو اتنا اہم قرار دیا، وہاں اگر میرا سگا بھائی بھوکا ہے، اس کے بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں، وہ تو بھائی ہے۔ اسلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ما آمن بی من بات جارہ جایا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا، وہ یہ سمجھے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو وہاں پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گوارا کریں گے کہ بھائی ہیں سگے۔ اور بھائی کی قدر کے ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا، جی جی ضرور، کہ ایک عورت کا ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک شوہر ہے۔ ان تینوں سے کوئی جرم سرزد ہوا، عدالت میں گئے، عدالت نے تینوں کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ جب ان تینوں کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی تو جو حاکم تھا اس کے دل میں عورت کی بے بسی کو دیکھ کر ترس آیا، تو اس نے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ 3 ہیں، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا شوہر ہے، ان میں سے ایک کو تیری دیکھ بھال کے لیے میں اس کی سزا معاف کر سکتا ہوں، تو چن لے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ حیران ہو گیا کہ تو نے اپنے شوہر کا خیال نہیں کیا، اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، اپنے بیٹے کا خیال نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو اگر چلے بھی جائیں تو یہ اور آ سکتے ہیں، لیکن بھائی جو ہے میں کہاں سے ماں باپ کو لاؤں گی کہ مجھے میرا بھائی ملے۔ تو اس قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے رواداری کا جو ایک الگ باب ہے، ایثار کا الگ باب ہے، باہمی ہمدردی کا الگ باب ہے، لیکن اس معاملے میں کہ ایک سگا بھائی بھوکا سو رہا ہے، دوسرا عیش و عشرت کر رہا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو یہاں تک کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی طویل ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تم صلہ رحمی کرو، ان کو خیال کرو۔ تم انہیں کھلا پلا رہے ہو، اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی ان اعلیٰ و عرفہ تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب بات پھر میں وہی عرض کروں گا کہ فقدان تربیت کا ہے۔ بالکل، جس ملک کے سارے ادارے، تعلیمی اداروں سمیت، میں نے 37 برس کالجوں میں پڑھایا ہے، میں جانتا ہوں جہاں سارے ادارے قوم کو بد اخلاق بنانے پر تلے ہوئے ہوں، وہاں پر جب ہم بھائیوں کی ان باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ان کو کیا اہمیت ہوگی۔
ہمیں لوٹنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، کہ جن کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نماز کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میرے گھر میں چاندی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ کیا اللہ کا نبی اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے گھر میں چاندی کا ٹکڑا پڑا ہو اور کوئی بھوکا سو جائے؟ اللہ اللہ، یہ احساس انسانیت کا جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ غیروں کے لیے ہے، اور خون کے لیے تو وہاں دوہرا اجر ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل کہ صحیح۔ جب ہم خیرات کسی عام آدمی کو دیتے ہیں ایک اجر مل رہا ہے، لیکن ذوی القربیٰ کو سامنے رکھ کر جب ہم ان پر مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دوہرا اجر عطا فرما رہا ہے، اور پھر یہ رمضان کی برکتیں تو اور اس میں رنگ بھر رہی ہیں۔ چار چاند لگا دیتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔